المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 27 حدیث نمبر 484 484 فرمایا بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت سیدنا فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تنبیہ الغافلین میں فرماتے ہیں جو شخص عذاب قبر سے نجات چاہتا ہو، جو شخص قبر میں تسکین چاہتا ہو، جو شخص قبر میں آرام چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ 4 چیزیں اپنے اوپر لازم کر لیں اور 4 چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. 4 چیزیں چھوڑ دیں. وہ 4 چیزیں جو اپنے اوپر لازم کر کے بندہ عذاب قبر سے نجات پا جاتا ہے، وہ کیا ہیں؟ سنیے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی بجاوری کریں. نمبر 1 نماز کی حفاظت. نمبر 2 صدقہ. نمبر 3 تلاوت قرآن کریم. نمبر 4 کثرت تسبیح. حضرت سیدنا فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں. فرماتے ہیں کہ بلا شبہ یہ چیزیں یعنی نماز کی حفاظت کرنا، صدقہ کرنا، تلاوت قرآن کریم کرنا، کثرت تسبیح کی سعادت حاصل کرنا قبر کی نورانیت کا سبب ہے. یہ 4 چیزیں قبر کی وسعت کا سبب ہیں. تو قبر کی نورانیت اور وسعت کا سبب یہ 4 چیزیں. تو قبر جو ہے وہ نورانی بھی ہوتی ہے، روشنی والی بھی ہوتی ہے، لائٹ والی بھی ہوتی ہے. عام طور پر ویسے قبر اندھیری ہوتی ہے. اور قبر تنگ بھی ہوتی ہے. جس پر تنگ ہوتی ہے اس کی پسلیاں توڑ پھوڑ ڈالتی ہے. اور قبر وسیع بھی ہوتی ہے، 70 گز وسیع ہو جاتی ہے، تحد نگاہ وسیع ہو جاتی ہے، میدان کی طرح وسیع و عریض ہو جاتی ہے. مزید فرماتے ہیں وہ 4 چیزیں جس سے بچنا، ایوائڈ کرنا عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ ہے، وہ یہ ہیں. نمبر 1 جھوٹ، یعنی جھوٹ سے بچنا عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ ہے. نمبر 2 خیانت، خیانت سے بچنا عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ ہے. نمبر 3 چغلی، چغلی سے بچنا عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ ہے. نمبر 4 پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا یہ بھی عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ ہے. جو یہ چاہتا ہے عذاب قبر سے بچے، کیونکہ عذاب القبری حق، بخاری شریف کی حدیث پاک کہ قبر کا عذاب حق ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. تو عذاب قبر سے جو بندہ مومن بچنا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ جھوٹ نہ بولے، وہ خیانت نہ کرے، وہ چغلی نہ کھائے، وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچے تو انشاءاللہ عز و جل عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا. نماز کی حفاظت کرنے والے کی قبر روشن ہو جائے گی. نماز کی حفاظت کرنے والے کی قبر وسیع ہو جائے گی. اور کتنی پیاری بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اے عاشقان رسول،
جب آخری وقت آتا ہے، نزا کا عالم آتا ہے، مرنے کا وقت آتا ہے، روح جسم سے جدا ہو رہی ہوتی ہے، ایسے میں جو خوش نصیب 5 وقتہ نماز کا پابند ہے، حضرت عزرائیل ملک الموت علیہ السلام نزع کے عالم میں تشریف لا کر اسے کلمہ پڑھاتے ہیں، کلمہ یاد دلاتے ہیں اسے، سبحان اللہ۔ کس کو؟ جو نماز کا پابند ہے۔ زکوٰۃ دینے والے ملتے ہیں، سخاوت کرنے والے ملتے ہیں، غریبوں کی مدد کرنے والے بھی نظر آتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بھی ہوتے ہیں، حج کرنے والے بھی ہوتے ہیں، مگر پکے نمازی کم ہوتے ہیں۔ پڑھنے والے بھی بیچارے کبھی میچ کے چکر میں، کبھی دوستوں کے چکر میں، کبھی شادی کے چکر میں، کبھی غمی کے چکر میں، کبھی مصروفیت کے چکر میں، کبھی بخار، کبھی سفر، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ کیا اسلامی بھائی، کیا اسلامی بہنیں، بہانے 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 نماز نہ پڑھنے کے۔ تو نماز کی حفاظت یہ ایسا پیارا عمل ہے، اتنا پیارا عمل ہے کہ جب ہم اندھیری قبر میں ہوں گے، کوئی مونس و غمخوار نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا، اس وقت نماز ہمارے لیے روشنی کا سبب بنے گی اور قبر میں یہ قبر کی وسعت کا سامان کرے گی۔ نماز کی حفاظت، 5 نمازیں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے 5 نمازوں کی فرضیت ہے۔ یاد رکھیں جو 4 پڑھے وہ بھی بے نمازی ہے، اور بے نمازی کو قبر کے اندر تو بہت سخت سزائیں دی جائیں گی، اللہ کی پناہ۔ اور جو پڑھے گا، پابندی کرے گا، نماز کی حفاظت کرے گا، خوشی میں، غمی میں، مصروفیت میں، فراغت میں، سفر میں، حضر میں، صحت مندی میں، بیماری میں، گاہک جتنے مرضی آ جائیں، اس نے نماز نہیں چھوڑنی۔ دوست جیسی بھی خوشگپیاں کر رہے ہیں، یہ نماز چھوڑ کر نہیں جاتا، نماز کی حفاظت کرتا ہے، اور جب پڑھتا ہے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھتا ہے، تو نماز کی حفاظت کرے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کی قبر روشن ہو جائے گی، اس کی قبر وسیع ہو جائے گی۔ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والے کی قبر بھی وسیع کی جائے گی اور نور سے پر کی جائے گی۔ زکوٰۃ دینے والا، فطرہ دینے والا، قربانی دینے والا، اور اپنے مال کو غریبوں پر دینے والا، اپنے مال کو رشتہ داروں پر کرنے پر خرچ کرتا ہے، اس موقع پر خرچ کرتا ہے، دینی اداروں کی مدد کرتا ہے، مسجدوں کی تعمیر میں خرچ کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں کچھ دینا یہ صدقہ ہے۔ کالا بکرا ہی مراد نہیں ہے، کالی مرغی ہی مراد نہیں ہے، کوئی آٹے کے اندر انڈا رکھ کر دینا ہی مراد نہیں ہے، وہ سر کے اوپر سے چکر لگا لگا کر چیزیں دیتے ہیں، یا گوشت اس طرح، وہ اپنے لینگویج میں کہتے ہیں اس کو وار رہے ہیں اس پر۔ بھائی اللہ کی راہ میں جو چیز دیں گے وہ صدقہ ہے، اور صدقہ دینے سے قبر کا اندھیرا دور ہوتا ہے، قبر کی روشنی ملتی ہے، اور قبر کی وسعت، چوڑائی نصیب ہوتی ہے۔ اور تلاوت قرآن کریم یہ بھی وہ مبارک عمل ہے کہ سبحان اللہ، یہ مبارک عمل قبر کو روشن کر دے گا، یہ مبارک عمل قبر کو وسیع کر دے گا۔ کیا؟ تلاوت قرآن۔ قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، گھر میں قرآن رکھا ہوگا برکتیں ہوں گی، گھر میں قرآن پڑھیں گے برکتیں ہوں گی، بچوں کو قرآن پڑھائیں گے برکتیں ہوں گی، دنیا میں، آخرت میں، نزا میں، قبر میں، حشر میں، جنت میں۔ قرآن پاک کی تلاوت جنت میں بھی ہوگی۔ 6666 آیتیں ہیں قرآن پاک کی، اور جنت کے درجے بھی اتنے۔ بھائی دنیا میں کب تک ہم گلچھرے اڑائیں گے بھائی، کب تک موج کریں گے، کب تک ہم جو سمجھ میں آتا کریں گے؟ آخر موت ہے، قبر میں جانا ہے، ہزاروں سال شاید قبر میں رہنا پڑے، اس کے بعد قیامت قائم ہوگی، اور پھر 50,000 سال کا دن، پھر جنت یا دوزخ جو رب چاہے گا۔ تو نیک اعمال کریں، تلاوت قرآن، قرآن سے دل لگائیں، قرآن سے محبت کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایسے عاشق قرآن تھے، سبحان اللہ،
آپ جب تک ایک مقررہ حصہ قرآن کا تلاوت نہ کر لیتے کسی سے بات نہیں کرتے تھے. سبحان اللہ. اور کیسے کیسے عاشق قرآن گزرے, ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے. اللہ اکبر. ایسے ایسے عاشق قرآن گزرے سبحان اللہ. جیسے میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک پڑھتے تھے نا, اب روتے تھے, گریہ اوزاری کرتے تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک پڑھتے, نماز کے اندر آپ پر گریہ تاری ہو جاتا, روتے, اشک باری فرماتے. مسجد نبوی میں آپ نماز کی امامت فرماتے تو حالت نماز میں تلاوت کے دوران, قرات کے دوران آپ کے رونے کی آوازیں مسجد نبوی کے باہر سے سنائی دیتی تھی. اللہ اکبر. ہمارے آقا مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم, آپ تو ایسے عاشق قرآن ہیں, فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھو کون سی آیت کہاں نازل ہوئی ہے. سبحان اللہ. اور قرآن پاک کے کیسے ماہر, قرآن کو کتنا سمجھنے والے. مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹوں کو بوجھل کر دوں, یعنی اتنا لکھوں کہ اس کی جو جلدیں بنے نا, کتابیں بنے, وہ 70 اونٹوں پر لادی جائیں. وہ اتنے بڑے عالم تھے قرآن کے. میرے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ ایسے عاشق قرآن تھے مرحبا, کہ جب آپ پر باغیوں نے حملہ کیا, آپ اس وقت بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کیسے عاشق قرآن تھے. سبحان اللہ. یہ ہمارے آقا ہیں, یہ ہمارے بڑے, ہمارے بزرگ ہیں. قرآن سے کیسی محبت تھی, کیسا لگاؤ تھا, کیسا انداز تھا. سبحان اللہ. سر مبارک آپ کا تن سے جدا کر دیا گیا اور سر مبارک کو نیزے پر بلند کیا گیا. اس وقت بھی میرے امام قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. سبحان اللہ. امیر اہل سنت نے بڑی پیاری بات اس موقع پر نظم کی. تلاوت ہو کی تلاوت قبر کی نورانیت اور روشنی اور لائٹوں کا سبب بنے گی. قبر کی تلاوت, قرآن پاک کی تلاوت قبر کو وسیع کر دے گی. اور کثرت تسبیح, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ تسبیح اللہ کی پاکی بیان کرنا, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ پڑھیں. تسبیح فاطمہ پڑھیں نماز کے بعد, سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ پڑھیں. دیگر فوائد کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ قبر میں روشنی نصیب ہوگی, قبر کی وسعت نصیب ہوگی. تو 4 چیزیں, یہ جو عذاب قبر سے نجات چاہے وہ اس کو اپنا لے, قبر میں راحت چاہے وہ اس کو اپنا لے, قبر میں آرام چاہے وہ ان کو اپنا لے. جو چیزیں دنیا میں لگژریز کا باعث بنتی ہیں, دنیا میں عیاشیوں کا سبب بنتی ہیں, راحتوں کا سبب بنتے ہیں, اس کو تو اپنانے کے لیے سب تیار ہیں, مگر قبر و آخرت کی طرف توجہ نہیں ہے. غافل کر دیا ہمیں نفس نے اور ہمارے معاشرے نے اور شیطان نے. اللہ کی پناہ. تو 4 چیزیں, نماز کی حفاظت, صدقہ, تلاوت قرآن کریم, کثرت تسبیح, یہ 4 چیزیں قبر میں روشنی بھی کرتی ہیں اور قبر کو وسیع بھی کرتی ہیں. وہ 4 چیزیں جن سے بچنے پر عذاب قبر سے نجات ملے گی. وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی ہے جھوٹ. جھوٹ چھوڑ دیں. آپ کہیں یار کاروبار پھر کیسے کروں گا, سچی بات کر دوں گا تو پھر کاروبار کیسے چلے گا. اللہ کے بندے, تو جھوٹ بول یا سچ بول یا جو کر, جو تیرا رزق مقدر ہے وہی ملے گا, نہ اس سے کم نہ زیادہ. تیری مرضی, تو جس انداز سے رزق حاصل کر لے.
اور ظاہر جھوٹ بول کے لے گا تو یہ تو اچھا تھوڑی ہے تیرے حق میں. تو جھوٹ بولنے سے جان چھوٹتی نہیں بلکہ پھنس جاتی ہے. سچ کا الٹ جو ہے نا اس کو جھوٹ کہتے ہیں. اور جھوٹا چور، امیر اہل سنت کا رسالہ پڑھیں، جھوٹ کی مثالیں بھی ہیں. وہ جھوٹ بولنے سے تو بس وہ جیسے ایک ابتلا عام ہے نا، استغفر اللہ، بیٹا جلدی جلدی آ جا، بلی آ جائے گی، ارے وہ نہ آ جائے، کہیں کتا نہ آ جائے، بہو آ جائے گا. وہ ڈراتے بچوں کو، جھوٹ بول رہے ہیں، استغفر اللہ. تجھے فلاں چیز لے کر دوں گی، آ جا. جھوٹ ہے. اور بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے کہ کہہ دو کہ ابو گھر نہیں ہے، تو بچے کو تربیت کر رہے آپ دے رہے، بچہ پھر آپ ہی کے ساتھ یہ کام کرے گا کہ بیٹا کہاں گیا تھا؟ ابو میں تو مسجد کی طرف گیا تھا، اور گھوم پھرا تھا دوستوں کے ساتھ. اللہ کی پناہ. تو اگر عذاب قبر سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہوگا. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی، اللہ کرے شروع ہو جائے. تو جھوٹ سے بچیں گے، عذاب قبر سے بچیں گے انشاءاللہ عز و جل. خیانت، کسی نے کوئی امانت دی، اس کے اندر ہم نے ترکیب کر لی، اس میں تصرف کر لیا، اس کو استعمال کر لیا. بھئی آپ کے ملک تھوڑی کی وہ چیز، آپ کے پاس وہ امانت رکھوائی، آپ نے اس کو استعمال کیا بغیر اس مالک کی اجازت کے، تو یہ خیانت ہے. اور خیانت جو کرے گا عذاب قبر میں پھنسے گا. خیانت سے بچے گا انشاءاللہ عذاب قبر سے بچے گا. تیسری بات، چغلی. چغلی سے بچنے والا انشاءاللہ عذاب قبر سے بچے گا. چغلی کیا ہے؟ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر. کیا نیت ہے کہ دونوں لڑیں آپس میں. عورتوں میں یہ مرض زیادہ ہوتا ہے اور مرد بھی پیچھے نہیں ہے، اللہ کی پناہ. تو چغلی یہ عذاب قبر میں پھنسا سکتی ہے، اور چغلی سے بچنا عذاب قبر سے بچائے گا. چوتھی بات، جس کے بچنے سے عذاب قبر سے بچنے کی صورت بنے گی، وہ ہے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا. اب جو کھڑے ہو کے موتے گا تو وہ پیشاب کے چھینٹوں سے کیسے بچے گا؟ اور WC میں بھی اگر وہ استنجا وغیرہ کرتا ہے تو اس میں بھی احتیاط کی حاجت ہوتی ہے. کم گہرے WC میں چھینٹیں اڑ کر آئیں گی تو ڈرنا چاہیے. عذاب قبر کا سبب ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا. تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچیں تو انشاءاللہ عذاب قبر سے ہم بچیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور ہماری دنیا بھی عافیت سے گزرے، ہماری آخرت بھی عافیت کے ساتھ رہے. اللہ ہمارے حال پر کرم فرمائے، اور جو عذاب قبر سے نجات پانے والے ہیں ہم اس میں شامل ہو جائیں. جن کی قبر جنت کا باغ بنے گی، جنتی خوشبوئیں آئیں گی، جنتی کھڑکی کھلے گی، تحت نظر جنت وہ قبر کشادہ ہو جائے گی. اللہ ہمیں ان میں سے کرتے، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے کہ جن کی قبر کے اندر سانپ اور بچھو جہنم سے آ جائیں گے، جہنم کی آگ آ جائے گی، جہنم کی کھڑکی کھل جائے گی، اور قبر ان کی پسلیاں توڑ پھوڑ دے گی. ہمیں اللہ ان میں سے نہ کرے. اللہ ہمیں اپنی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے. جھوٹ، خیانت، چغلی اور پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے والا انشاءاللہ عز و جل عذاب قبر سے بچے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.